بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما إن في هذا لبلاغا لقوم
لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. کیا خوبصورت کلام پیش کیا غنی شاہ، آپ سلامت رہیے. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان سید علی ابرار. آپ دیکھ رہے ہیں دھرتی ٹی وی کی خصوصی نشریات باخبر رمضان. ایک نیا چینج لے کے آئے غنی شاہ آئے ہیں یہاں پر، اور یہ وہ ٹرانسمیشن ہے کہ جس میں آپ کو تمام ہی لوازمات مہیا ہوں گے. ذکر سرکار کی محفل، اور آج جو سما باندھا غنی شاہ نے، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا. محترم میرا بھائی قاری سہیل، پروردگار آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے. ناظرین کرام، آج چوتھی سحری کی جانب ہم لوگ گامزن ہیں. پتہ ہی نہیں چل پا رہا، رمضان گزرتے جا رہے ہیں اور چوتھی سحری کی جانب ہم گامزن ہیں، لیکن علماء اکرام ہمارے درمیان موجود ہیں. آج کا بڑا اہم ٹاپک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. اکرام وقفے سے واپس آ چکے ہیں اور خوبصورت نشریات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. چوتھی سحری کی جانب ہم لوگ گامزن ہیں، اور پروردگار سے مانگیے. روزہ ایک نعمت ہے، فرض ہے، ہمیں پروردگار کو راضی کرنا ہے. نیکیاں کیجئے. لیکن میں ایک بات اپنے ہر سال کی نشریات میں کرتا ہوں کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ نیکیاں رمضان میں ہی کیوں یاد کرتے ہیں؟ ہمیں رمضان میں ہی کیوں یاد آتا ہے کہ کسی بھوکے کو راشن دینا ہے، کسی غریب کی کفالت کرنی ہے؟ کیا پورے سال اگر ہم رمضان کی طرح زندگی گزاریں تو میں سمجھتا ہوں کہ دوزخ بند کر دی جائے گی مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمان گناہ گار بھی ہے، خطا کار بھی ہے، پشیمان بھی ہے. لیکن کیا فائدہ پشیمانی اگر آپ کو رمضان کے مہینے میں ہی ہو؟ اگر آپ جو 11 مہینے ہیں ان مہینوں میں بھی آپ اپنے اللہ سے لو لگائیں، پروردگار کو راضی کریں. اپنوں سے بڑھ کے غیروں کی مدد کیجیے. اپنوں کی تو کرنی ہی ہے آپ نے. پڑوسیوں کے حقوق جانیے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کا حق نہ کھایا جائے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ایک درس ہے. رمضان بیسیکلی ہے کیا؟ ناظرین کرام، آج کی خصوصی نشریات میں ہم نے جو ایک اہم ٹاپک رکھا ہے آج کا، وہ ہے ماں باپ کا. ماں باپ اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے؟ اولاد نے ماں باپ کے لیے کیا کیا؟ ماں باپ تو بہت کچھ کرتے ہیں. چلنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، اس قابل بناتے ہیں کہ وہ کسی قابل بن سکے، اس کی شادی کرواتے ہیں. لیکن جب شادی کروا دی جاتی ہے تو آج کل کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی گھر میں بہو آئی تو بیٹا ماں باپ سے دور ہو گیا. یہ ایک بات مجھے ستاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ پہلے وقتوں میں تو ایسا نہیں تھا. اب کیوں ایسا ہونے لگا کہ شادی جب کر دی جاتی ہے کسی بھی بیٹے کی یا بیٹی کی تو گھر میں بے سکونی سی ہو جاتی ہے. بہو آنے کے بعد ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا بہو میں ہی لگ گیا. اور بہو ماں باپ اپنے ماں باپ کی تو عزت کرتی ہے، لیکن ساس اور سسر کی عزت کیوں نہیں کرتی؟ ان کی بات وہ کیوں نہیں سنتی؟ یہ آج ہمارا خوبصورت ٹاپک ہے. اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، اور ہم یہ بھی جانیں گے اپنے علماء کرام سے کہ جو لوگ روزہ غلطی سے یا جان بوجھ کے توڑ دیتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں، اس کا کفارہ کیا ہے. آج یہ دو اہم ٹاپک باخبر رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. سب سے پہلے میں اپنے پہلے
مہمان کا تعارف کروا دوں جو کہ پچھلے سال بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ تھے، آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سرمایہ ملت اہل سنت جناب علامہ مولانا شوکت سیالوی صاحب سے۔ السلام علیکم شوکت، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، اچھا۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے ایک دوسرے مہمان ہیں، آپ پروردگار کی کرم نوازی سے مدرسے اور آپ علم کی اس دنیا کے چشم و چراغ ہیں کہ جہاں علم کی بات ہو تو وہاں اگر قبلہ کی بات نہ ہو تو ایسی بات ہو نہیں سکتی۔ میری مراد ہے جناب مولانا سید علی عباس رضوی۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ علامہ صاحب سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمیشہ کی طرح، پچھلے سال بھی ہمارے درمیان موجود تھے۔ مولانا فقہ جعفریہ سے آپ کا تعلق ہے، علامہ اطہر مشہدی صاحب سے۔ قبلہ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے، اور ہمیشہ کی طرح جن کو آپ پسند کرتے ہیں، جن کی شاعری کو سن کے تمام نوحہ خوان، منقبت خوان، نعت خوان فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج وہ نام کما رہے ہیں لیکن ان کی شاعری پڑھ کے عزتیں حاصل کرتے ہیں۔ ان کا نام ہے جناب شاعر اہل بیت ڈاکٹر عین الرضا۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، قبلہ میں آپ سے ایک گفتگو کا آغاز کروں گا کہ ماں باپ، یہ وہ لفظ ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت ہے۔ باپ کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے؟ ماں تو ہمیشہ نمبر لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، باپ کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ باپ کی کیا فضیلت ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ابرار صاحب، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ گزشتہ سحری میں بھی آپ نے حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری اور لاڈلی شہزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ نے خصوصی نشریات کا اہتمام کیا، اور آج الحمدللہ آپ نے ماں باپ کا انتخاب کر کے یقیناً یہ وہ موضوعات ہیں لوگ انہیں سننا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تم اللہ کے سوا کسی کو مت پوجو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کرو بابا۔ احسان کرو، اچھا، یہ قرآن مجید کا اصول ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کا ذکر ہے، اللہ کی بندگی کا ذکر ہے، اور اس کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر آ جائے تو سمجھ لیں کہ اس چیز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بے شک بے شک۔ اب یہاں دیکھیں کہ قرآنی آیت کے اندر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا، یعنی رب کو اور رب کی بندگی کرنے کا، اس کی عبادت کرنے کا، کہ تم صرف اور صرف اللہ کو پوجو، اس کی عبادت کرو۔ اب اللہ کی عبادت کے بعد فوراً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اب اللہ کی عبادت کے بعد فوراً جو ماں باپ کا ذکر آیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بے شک۔ اسی طرح ہم احادیث مصطفیٰ کی طرف جب جاتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، نیکیوں کے جتنے بھی اقسام ہیں کون سی نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ سبحان تو اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ لوقتہا، نماز وقت پر ادا کرنا، یہ نیکی اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اب اس کے بعد سوال کرنے والے نے کہا کہ ثم ایو، اس کے بعد؟
تو हुजूर ने फरमाया कि बिर्रुल वालिदैन, हाँ हाँ वालिदैन की खिदमत करना। अब देखें जिस तरह कुरान के अंदर अल्लाह की इबादत का जिक्र, उसके फ़ौरन बाद माँ बाप की बात की गई कि उनके साथ एहसान करो, और यहाँ हदीस पाक के अंदर फरमाया कि नेकियों के जितने भी अक़साम हैं, सबसे प्यारी नेकी अल्लाह को जो पसंद है तो वो नमाज पढ़ना, फिर उसके फ़ौरन बाद बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन की खिदमत करना। तो उसके बाद सवाल करने वाले ने कहा कि सुम्मा अय्यो, फिर इसके बाद फरमाया कि अल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। हालांकि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी इबादत है, लेकिन जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह पर भी वालिदैन के मकाम को जो है ऊंचा रखा, यानी माँ बाप का इतना बड़ा मकाम है। हज़रत अबी उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मा हक़्क़ुल वालिदैन, वालिदैन का क्या हक़ है? तो सरकार ने फरमाया, हुमा जन्नतों का व हुमा नारों का, वो तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, वो तुम्हारे लिए जहन्नम भी हैं। अच्छा जी, क्या मतलब? अगरचे माँ बाप की खिदमत करोगे तो जन्नत में जाओगे, अगर उनकी खिदमत नहीं करोगे, नाफरमानी करोगे, बेअदबी गुस्ताखी करोगे तो तुम्हें जहन्नम में जाना पड़ेगा। मोहतरम अबरार भाई, आपने जो सवाल किया कि माँ का मकाम तो है ही है, वालिद का क्या मकाम है? देखें शरीयत के अंदर जो है, इस्लाम की जो तालीमात हैं उसमें बाप का और माँ का मकाम बराबर है। ये हमारे नाजरीन अपने जहनों में महफूज कर लें बात। अच्छा जी, बाप का और माँ का मकाम दोनों का सेम बराबर है। लेकिन कहा ये जाता मैं है कि अर्ज कर जन्नत रहा में हूँ, मैं माँ के अर्ज पैर कर रहा हूँ, के मैं नीचे। अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल हदीस से पाक है ना, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, बिल्कुल। कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। तो ये भी तो हदीस है कि बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है, अच्छा बाप जन्नत का दरवाज़ा है। जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो बाप भी तो जन्नत का दरवाज़ा है। ये जन्नत तो पाली, अगर गुस्ताखी करोगे तो दरवाजा बंद भी हो सकता बंद है। भी हो क्या सकता बात है, बंद भी क्या हो बात सकता है, वाह वाह वाह। और फिर अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बाप की इतनी बड़ी शान है कि सरकार का फरमान है कि अगर कोई बाप अपनी औलाद के लिए दुआ कर दे तो वो दुआ ऐसी है जैसे कि अल्लाह के नबी ने दुआ की है। बेशक, बेशक। और अगर कोई बाप अपनी औलाद के लिए बद्दुआ कर दे, अल्लाह ना करे, तो वो बद्दुआ ऐसी है जैसे कि अल्लाह के नबी ने बद्दुआ की। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बाप का और माँ का मकाम एक जैसा है। ये अलग बात है कि मुतअद्दिद रिवायात के अंदर बहुत ज़्यादा ताकीद की गई माँ के बारे में। अच्छा, हम ये समझने लगते हैं कि माँ की अजमत बहुत ज़्यादा है बाप से, इसलिए बार बार ताकीद हाँ, की बिल्कुल ऐसा ही गई है। कि माँ एक ऐसी हस्ती है जो कि बहुत ही नरम है, बहुत ही महबूब है और बहुत ही शफीक है बनिस्बत बाप के। तो इसलिए जो है वो औलाद कहीं उनकी खिदमत से गाफिल ना हो जाए, क्योंकि देखें बाप का अपना एक रोप होता है, एक दबदबा होता है, बाप की अपनी एक हैबत होती है। तो इसलिए जो है वो औलाद बाप से जो है वो इतना ज़्यादा वो मतलब मामला नहीं करती, उनसियत नहीं होती, जितनी माँ से होती है। बानिस्बत वालदा के। तो इसलिए क्योंकि वालदा बहुत ज़्यादा करीब होती है तो बसा औकात इंसान लापरवाही भी कर जाता है, गफलत का मुजाहरा भी कर जाता है। माँ है, माँ तो नाराज़ हो भी जाएगी तो मैं इससे मना लूँगा, लेकिन पता है कि वालिद मोहतरम अगर नाराज़ हो गए तो उनको राज़ी करना बड़ा मुश्किल है, इतना आसानी से वो राज़ी होंगे नहीं। तो इसलिए यहाँ माँ की बार बार बात की गई, मुतअद्दिद मकामात पर कहा गया कि माँ का ख्याल करो, माँ का ख्याल करो, ठीक है ना। तो बाकी जो है वो इस्लाम की जो तालीमात हैं वो वालिद का और वालदा का दोनों का मकाम एक जैसा। चले अलावा साहब, शौकत सियालवी साहब की बात से ये बात तो तय हो गई कि माँ के कदमों तले अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और दरवाज़ा वो चीज़ है कि अगर बंद कर दिया जाए ना तो खुलता तभी है जब अंदर वाला चाहे। और जब अंदर बाप होगा, अगर आप नाफरमानी करेंगे माँ बाप की, तो ये सोच लीजिएगा कि जन्नत में जाना बहुत मुश्किल हो सकता है। अल्लामा सैयद अली अब्बास रिजवी हमारे मेहमान हैं आज के। अल्लामा साहब, जैसे कि आपने शौकत सियालवी साहब की गुफ्तगू को समाअत किया कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, लेकिन आजकल औलाद भूल जाते हैं, माँ बाप को मार रहे होते हैं, कहारत की नज़रों से देख रहे होते हैं, कुछ खाना लेके आते हैं तो सीधा चुपके से लेके जाते हैं, बीवी के कमरे में लेके चले जाते हैं, बाप को नहीं देते।
یہ کیا ان کو جنت ملے گی؟ کھانا تو مل ہی رہا ہے بیوی کو، کیا ماں باپ سے جو چیزیں چرا چرا کے لے کے جا رہے ہیں، کیا ان کے لیے بھی کوئی حدیث ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی ولی اللہ، وائمۃ المعصومین تسعتین طیبین حجت اللہ۔ سلامت رہیے۔ خداوند عالم نے تو قرآن مجید میں ہر موضوع کی ایک اپنی کیفیت بیان کی ہے، چاہے والد ہو یا والدہ ہو۔ اب والدین کہہ کے مقامات کو ایک بیان کیا گیا ہے، لیکن شفقت کی بنیاد پر والد سبب نزولی ہے۔ وہ کیسے؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یعنی تعریف جو ہے، ہماری شناخت جو ہے دونوں سے مل کے ہے، ذکر اور انثیٰ سے۔ یہاں ماں باپ کا نام نہیں ہے، یہاں تخلیقی منازل ہے ذکر اور انثیٰ۔ اب ہم اس کو مذکر و مؤنث کہتے ہیں۔ دیکھیے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک مضبوط نظام اللہ نے منتخب فرمایا کہ یہ خاندان، قبیلے، گروہ یہ کیسے مستحکم ہوں گے۔ سیالوی صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا، حجت اللہ نے فرمایا، حجت الاسلام نے فرمایا، لیکن ہمارے پیغمبر نے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کا مقام اپنے مقام سے بالاتر ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، شعور ہے، آگہی ہے۔ ایثار لفظ ایک آپ نے سنا ہوگا۔ یوں تو ہر لوگ جو ہے قربانی کرتے ہیں، لیکن اصل ایثار والد کا ہوتا ہے کہ جو رحمت اور شفقت بن کے آپ کے اوپر گزارا کرتا ہے۔ اگر وہ سایہ دار درخت ہٹ جائے تو یقین کریے کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارے گا، یعنی رحمت الہ سے دور ہو جائیں گے۔ وہ رحیم اور شفقت کرنے والا والد ہے۔ اب اگر ہم آپ کو دنیاوی تناظر میں لے کے جائیں تو ماں کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور والد کے بارے میں بھی ابھی تک لکھی گئی ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے والد اور والدہ کو صرف اور صرف چند حیثیت کے مطابق سمجھا ہے کہ وہ جب جوان ہوں گے وہ ہمیں کھلائیں گے، پلائیں گے، بڑھائیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اس کے بعد جب یہ ضعیف ہو جائیں گے تو ہم ان سے بے بہرا ہو جائیں گے۔ اس میں کسی کی شناخت نہیں، نہ مذہب کی نہ عقیدے کی۔ یہ قانون جو ہے، علمی قانون جو ہے، اسلام سے نہیں لیا گیا۔ اسلام مساوات دیتا ہے، درس دیتا ہے، وہ درس دیتا ہے کہ جو ہمیں اچھا انسان، اچھا والد اور اچھی والدہ کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق بتاتا ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں انسان میں، ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے۔ آدمی چند مرکبات سے ہے، حواس خمسہ سے ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اور ایک دوسرا ہے ہوا، پانی، مٹی کے علاوہ ایک چیز ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں۔ روح ایک امر الہی ہے۔ اب ان کے علاوہ آدمی جو ہے وہ چند حصار کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے، آگ، مٹی ہے، اس سے۔ لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ آدمی تو سبھی ہیں، انسان وہ ہے جو اخلاق رکھتا ہو، کیا بات، واہ واہ واہ، انسان وہ ہے جو کردار رکھتا ہو، بے شک بے شک۔ انسان وہ ہے جو انسانیت کی تمیز کرتا ہو۔ اس لیے پہلا درسگاہ، پہلی یونیورسٹی، پہلی نشریات کا ادارہ جو ہے وہ ماں کی آغوش ہے، کیا خوبصورت بات۔ اور باپ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اور باپ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے باپ ایسے ہیں جو پریشانی کے حالت میں کٹورا لیے ہوئے ہیں، کاسے گدائی لیے ہوئے ہیں، گریبان پھٹا ہوا ہے، حالات بالکل بے مقنوع چادر ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہمارے یہاں معاشرتی نظام کا کوئی مربوط نظام نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم دیگر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں اسلام کی تعلیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان کو بھی سمجھیں۔ بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات سمجھائی، شوکت سیالوی صاحب نے بھی اور قبلہ آپ نے بھی۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ جب وقفے سے واپس آئیں گے تو اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین کرام، وقفے سے واپس آ چکے ہیں۔ ماں باپ کی فضیلت کیا ہے؟ اگر ماں کے پاؤں تلے جنت ہے
تو باپ جنت کا دروازہ ہے، بڑا خوبصورت تسلسل برقرار رکھے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ علامہ اطہر مشہدی کی جانب جاؤں گا۔ ابھی قبلہ جیسے کہ آپ نے دونوں ہی اب آپ کی گفتگو کو سماعت کیا، آج کل کا ایک میں نے شروع میں بھی یہی کہا کہ باپ کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر باپ کی کال آتی ہے، ہم دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، دیر ہو جاتی ہے، باپ فون کر کے پوچھتا ہے بیٹا کہاں ہو، کب تک آؤ۔ آج کل کیا ہوتا ہے، میں نے کئی اپنے دوستوں کو دیکھا جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، تو اس طرح سے وہ اپنے باپ کو دھتکار دیتے ہیں کہ آ رہے ہیں نا، کیا ہوا، پریشان کیوں ہو رہے ہو، آ رہے ہیں۔ مطلب کوئی سینس ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ باپ کی اہمیت کیا ہے۔ باپ نے آپ کو اس قابل کیا کہ آپ موبائل چلا سکتے ہو، باپ کو آپ نے اس قابل کیا کہ آپ دوستوں میں بیٹھ کے گپ شپ کر سکتے ہو، اس قابل کیا کہ آپ اچھا پہن سکتے ہو۔ اگر اس کی کال آ جاتی ہے یا کچھ کہہ بھی دیتے ہیں غصے میں، تو کیا اس طرح دھتکارنا، کیا جنت میں اعوذ جائیں گے باللہ ایسی السمیع اولاد؟ العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آل محمد واصحاب وفاء محمد۔ ابرار بھائی، معاشرہ کسی جانب بھی جائے، یہ انحطاط کی جانب جائے، پستی کی جانب جائے، یہ اس کا اپنا خاصہ ہے۔ جو اصول اور ضوابط قرآن نے دیے، وارث قرآن نے دیے، وہ مسلمہ حقیقت ہے۔ اسلام نے یہ روشن انداز میں پیغام دیا کہ والدین ہر لحاظ سے قابل احترام تھے، بے شک، ہیں اور رہیں گے۔ آپ نے کہا دھتکارنے کی بات، اگر وہ کسی مقام پر غلط بھی ہیں تب بھی اف تک نہیں کرنی ہے، کرنی ہی نہیں ہے۔ روایات یہ بتاتی ہیں، احادیث یہ روشن پیغام دیتی ہیں کہ والدین اگر کفر کی جانب بھی ہیں، کفر پہ بھی ہیں، تب بھی اطاعت واجب ہے، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ آپ اللہ کو چھوڑ دو اور دین اسلام کو چھوڑ دو۔ یعنی غیر مسلم ہونے کے باوجود بھی ان کی اطاعت واجب ہے۔ اچھا، آپ نے یہ سوال کیا انٹرو میں کہ والدین میں والد کی حرمت کچھ محسوس نہیں ہوتی بنسبت والدہ کے۔ کے دیکھیے، اس کے لیے ہمیں اوائل اسلام کی جانب جانا ہوگا۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں خواتین کو انتہائی حد تک درگزر کیا جاتا تھا، ان کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں تھی۔ تو اس معاشرے میں خواتین کے معیار کو بلند کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری تھیں، فطری طور پر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات پہنچائی۔ جب بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہاں، جاتا تھا۔ اب جیسے کل گفتگو ہوئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی حوالے سے، آپ دیکھیں کہ وہ رسول خدا کی بیٹی تھیں، مگر آپ احترام اس طرح کیا کرتے تھے جیسے وہ ماں ہے، سبحان اس اللہ، طرح سے احترام کیا کرتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ درس دے رہے تھے اس معاشرے میں کہ حرمت جو ہے خاتون کی کتنی بلند ہے۔ بے شک، یا پھر ایک چیز اور وضاحت کر دوں کہ عموماً یہ بات آ جاتی ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں، تو ہمیں دیگر کا تذکرہ اس انداز سے نہیں ملتا۔ جہاں بھی روایت آتی ہے، حدیث آتی ہے، وہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہی آتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ والدہ کی حرمت بہت ہے اور والد کی کم ہے، ایسا نہیں ہے۔ سبب جو ہے، چاہے والدہ کے لیے ہو یا اولاد کے لیے ہو، ہے تو باپ۔ بے شک، باپ نہیں ہوگا تو ماں کیسے آئے بے گی؟ شک، بے شک، ماں نہیں ہوگی تو اولاد اولاد کیسے کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو معاشرہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے، جیسے ابھی گفتگو ہوئی تھی، انشاءاللہ پھر کسی وقت اس پہ تفصیلی بات بھی ہوگی، کہ اب چونکہ سائنسی طریقے بھی آ چکے ہیں، وہاں مرد کے لیے ہے کہ اس کا اسپرم جو ہے وہ ضروری ہے، اور پھر وہ ایک مقام پہ رکھ دیا جاتا ہے، وہاں سے اولاد آ جاتی ہے۔
یعنی والدہ کے بغیر اولاد ممکن ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کی حرمت نہیں ہے، حرمت دونوں کی برابر ہے، ہمیں ہر لحاظ سے ان کی اطاعت کرنی ہے، چاہے وہ کس قدر بھی مزاج کے تند ہو یا معاشرے میں موجود ہوں، کسی محفل میں موجود ہوں، ہم ان کے خلاف آواز اپنی بلند نہیں کر سکتے، یہاں تک ہے کہ کاندھے جو ہے یہ بلند نہیں کر سکتے آپ، اچکا نہیں سکتے آپ، اپنی ابرو کو نہیں بلند کر سکتے، تو دھتکارنا تو پھر وہ بے رحمی اور انحطاطی کی اور بستی کی بات ہے۔ جہنم کی آگ میں جل سکتی ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، اور جہنم تو میرے خیال سے راؤں صاحب چھوٹا لفظ ہوگا، شوکت علی صاحب جہنم بھی چھوٹا لفظ ہوگا ایسی اولاد کے لیے۔ دیکھیں پتہ ہے کیا، میرے تو خیر والد صاحب نہیں ہیں، پروردگار ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور مجھ سمیت جتنے لوگوں کے یہاں پر والد والدہ نہیں ہیں، پروردگار ان کی بھی مغفرت کرے۔ دیکھیں ابھی آپ نے کہا کہ والد آپ کے والدین نہیں ہیں، تو والدہ ہیں میری، والد نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی سخت مشکل میں ہوں اور والدین نہیں ہیں تو آپ ان کی قبر پہ جا کر کے دعا کیجیے، ان سے گزارش کیجیے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر قبر کا بھی نشان معلوم نہیں ہے تو انگلی سے خط بنا لیجیے، تصور کیجیے کہ یہ قبر ہے، اللہ والد کی ہے یا والدہ کی ہے، پھر وہاں دعا کیجیے، سبحان اللہ، ان کا وسیلہ دیجیے، رد نہیں ہوگا، رد نہیں ہوگا۔ اللہ تو جو جانے کے بعد بھی کیا بات، یہاں تک کہ مقام نہیں معلوم کہ کہاں دفن ہوئے ہیں، آپ خود خط بنا لیجئے، تصور کیجئے وہاں رہ کے بھی اولاد کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر یہ معاشرہ ایک اور مسئلہ بھی ہے اس کے اندر، ہم عموماً یہ معاشرہ مائٹ از رائٹ پر قائم ہے، والدین عموماً طاقتور ہیں معاشرے میں، اور مرد کا معاشرہ ہے، مرد تو ویسے ہی طاقتور ہے۔ والدین کے حقوق تو بتائے جاتے ہیں، جیسے ابھی قبلہ نے کہا بہت سی کتابیں موجود ہیں والدین کے حقوق پر، اور کثرت سے مل جائیں گی آپ کو، لیکن اولاد کے والدین پر کیا حق ہیں، ہاں یہ بھی یہ کتاب ملنا ذرا مشکل ہے۔ اسی طرح اولاد کے بھی حق ہے، اس پہ بھی گفتگو کیجیے گا کسی پروگرام میں۔ انشاءاللہ کی یہ بات آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ تو میں ایک دو جملے کا پیغام، میں آپ کی طرف ہی آ رہا تھا ڈاکٹر صاحب۔ جی 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 جی، تو دو جملوں کا ایک پیغام ہے نافرمان اولاد ینگ کے لیے، جنریشن کے لیے، نہیں نافرمان اولاد کے لیے بھی جی میسج ہونا وہ چاہیے انہی کے ہمارے لیے۔ پلیٹ فارم سے۔ میں انہی کی بات صاحب کر کی رہا ہوں۔ جانب جی، جو ینگ جنریشن ہے ہماری، جو زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نافرمان ہو رہی ہے، تو ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ اس کو سمجھ لیں، لکھ لیں، سوچ لیں، غور کر لیں، توجہ رکھیں اس پر کہ جو کچھ وہ اپنی والدہ یا اپنے والد سے کہہ رہے ہوں، وہ تھوڑی دیر کو سوچیں کہ کل کو میں بھی کہیں والد ہوں گا، پلٹ کے آئے گا، اور میری اولاد میں سے کوئی بھی کل اسی طرح اگر مجھ سے کہے گا تو مجھ پر کیا گزرے گی۔ یہ بھول چکی ہے آج کل کی اولاد، یہ بھول چکی ہے۔ بس یہ سوچ لیا کریں کہ کل کو مجھے بھی والد بننا ہے، مجھے بھی والدہ بے اور شک۔ میرے بھی اولاد ہے، تو اس چیز کو اگر نظر میں رکھیں تو پھر یہ ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ بھی ایک بہتر انداز ہے فکر کا۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آپ بھی والد ہیں، آپ بھی والد ہیں، آپ دونوں بھی والد ہوں گے، اور اولاد کا گھر میں کیا رویہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ سے، یہ وہی جانتا، کہتے ہیں نا قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ والدین کے جن کی اولاد فرما بردار اس دور میں ہے۔ بے شک نہیں، بات درست ہے آپ کی۔ آپ نے گفتگو میں ایک اور بات کی تھی کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں، ادھر ہی آ رہا تھا میں۔ اس میں دیکھیے مسئلہ جو ہے نا بنیادی طور پر، ہم اور آپ نے زندگی، سب نے زندگی گزاری ہے، ہمارے والدہ کی زندگی، آپ کی والدہ کی زندگی، آپ کی والدہ کی زندگی سامنے ہے۔ اس میں تین بنیادی چیزیں ہوتی تھیں۔ صبر ہوتا تھا جو اب تمام ہو چکا ہے، قناعت پسندی ہوتی تھی، اب خواہشات کے پیچھے جائے جا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ بات ہے یہ۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ خواہشات اور آسائشیں ان کے حصول کے لیے اب سے 4 5 3 2 4 دہائیوں تک یہ کچھ کنٹرول تھی معاملات۔ اب میری والدہ ہیں، مثال کے طور پہ بیاہ کے آئی ہیں،
تو ینگ میرے والد ہوں گے، ہر ایک کے والد ینگ ہوں گے، ان کی آمدنی قلیل ہوگی، ان کے وسائل قلیل ہوں گے۔ اب جب ہم جوان ہوئے تو ہم نے دیکھا ہمارے پاس تمام آسائش کی چیزیں موجود تھیں۔ جو اب بچی آ رہی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ جو آسائش کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہی ملیں گی، ایسا نہیں ہے، انہیں محنت کرنی پڑے گی، بالکل آگے بڑھیے، انہیں صبر کرنا پڑے گا، بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بڑی پھر خوبصورت بات۔ دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم چونکہ آسائشوں کے پیچھے جا رہے ہیں، اسلام نے قناعت کی بات کی ہے۔ جب تک ہم قناعت پہ نہیں آئیں گے، اپنی چادر کے رہتے ہوئے وہاں تک محدود نہیں ہوں گے، تب تک یہ مسائل رہیں گے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ بڑی خوبصورت بات، اور یہ ایسا پوائنٹ قبلہ نے نمودار کیا ہے کہ ایسا ہے، اگر آج کل کوئی بیٹی بیاہ کے آتی ہے نا تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنے ہیں، اب ان بھائیوں میں کمانے والا کون کون ہے۔ اگر 3 کمانے والے ہیں، 2 کمانے والے نہیں ہیں، تو اس آنے والی بہو کا یا بھابھی کا یہی تاثر ہوتا ہے کہ ان کو کچھ نہیں دینا، آپ نے میرا حق مجھے دیا جائے۔ ارے یہ تو دیکھو کہ وہ بھائی بچپن سے چلتے آ رہے ہیں، اگر کوئی بھائی کمزور ہے، اگر ایک بھائی اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آپ اپنے حقوق کے لیے پروردگار سے دعا کیجئے، وہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ اپنے بہن بھائیوں کا، ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، قبلہ میں تو اس چیز کی زندہ مثال ہوں، کیونکہ میں وہ سب کرتا ہوں جو میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں پھر بھی کرتا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پتہ نہیں پروردگار مجھے کس کے نصیب کا دیتا ہے، لیکن مجھے میری ماں کے نصیب کا ملتا ہے، مجھے میری بہنوں کے نصیب کا ملتا ہے، مجھے میری بیگم کے نصیب کا ملتا ہے۔ اور جس کی بیوی خوددار ہو، ہم خیال ہو، تو اس گھر میں بھی کبھی ناچاکی نہیں ہوتی۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ میں دیکھنے والے ناظرین کو یہ جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو، لیکن آپ اپنی بیٹی کو یہ بھی سبق دیجیے۔ میں ماؤں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بیٹا تم جب جا رہی ہو نا تو وہاں جانا، کیونکہ جانے والی اصل ماں تو تمہاری وہ ہے، میں نے پال کے تمہیں بڑا ضرور کیا، لیکن تم نے رہنا وہاں ہے۔ اگر تم میری ڈانٹ سن سکتی ہو تو تھوڑی سی ان کی بھی سن لینا، نہ کہ اٹھا دیا، فون کر دیا کہ امی مجھے یہاں پر یہ کہا جاتا ہے اور یہ سنا۔ تو یہ اس طرح سے، اور ماں بھی ایسی ہیں آج کل کہ وہ بیٹی کو بجائے ڈانٹنے کے یہ اچھا اس نے یہ کہا تم اس کو ایسے جواب دینا، تو گھر تو ایسے ٹوٹتے ہیں۔ تو نافرمانی تو یہیں سے جنم دیتی ہے نا۔ کیوں علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ؟ کچھ کہنا بسم چاہیں اللہ گے؟ الرحمن الرحیم۔ معاشرہ اور اسلام ہم نے دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جب اسلام کے اندر معاشرہ ہوگا تو وہ معتبر بنے گا، اور جب معاشرے کے اندر اسلام گھس جائے گا تو وہ حشر ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اسلام نے ہمیں جو اصول و ضوابط بتائے وہ ہمارے پیغمبر اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا بتایا کیسے کردار ہے، باپ کا بتایا کیسی رحمت، اور بلکہ باپ اور ماں نہ ہونے کے بعد بھی یتیم در یتیم تھے، چچا کی عظمت کو بتایا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ جو ان کے ساتھ چھانا بشانہ چلتا رہا۔ میں نبوت پہ نہیں جا رہا نہ، وہ بہت بڑا ٹاپک ہے، وہ اللہ ہی بیان کرتا ہے، قرآن سناتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ہمارے بس کی بات نہیں ہے جو رحمت عالم کی بات کر سکیں۔ رحمت عالم نے اس دنیا کو تمام نعمتوں سے سرفراز کیا، لیکن ہم زحمت میں آج بھی مسلمان مبتلا ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو اگنور کیا۔ ایسا ہی ہے۔ ان کی باتوں کو ہم سنتے تو ہیں، عملی جامہ نہیں پہناتے۔ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھ کے سمجھتے نہیں ہیں۔ بھائی پڑھنا تو ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس کے بعد کا جملہ ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ احسان یہ ہے کہ ویسے ہی کر دو، اس سے زیادہ نہ کر پاؤ تو اتنا ہی کرو۔ حل جزاء الاحسان کے مراد یہ کہ ہمارے والدین نے جس تکلیف سے، محنت سے، مشقت سے، جس ناگہانی سے بچا کے ہمیں اوپر کیا ہے، ہم ویسا نہیں کر سکتے ان کو۔ تو کم سے کم شیخ سعدی فرماتے ہیں گر آب دریا را نہ تواں کشید، ہم بقدر ظرف باید چشید۔ اگر سمندر کو پوری پیاس نہیں بنا سکتے ہو تو کم سے کم ایک قطرہ تو استعمال کرو۔ والدین کے ساتھ ایک والدہ 10 کو پالتی تھی، آج 10 ایک کو نہیں پالتے۔ ایسا ہی ہے علامہ صاحب۔ ایک پروگرام تھا باہر تھا، میں عراق میں علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کی بات کو یہی سے کنٹینیو، کیونکہ ٹاپک بڑا پیارا ہے، ہم نے ٹائم بڑھا دیا اس ٹاپک کے لیے۔ ناظرین کا فیڈ بیک بہت خوبصورت آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کی محبت ہی ہے جو اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن ہم لے کے بیٹھے ہیں۔ یہ وہ چہرے ہیں جن کو آپ سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ناظرین کرام وقفے ثابت آ چکے ہیں، اور میری خوش نصیبی کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے کہ آپ کی نعتیں سن کے میں نے سیکھا، اور دست شفقت ایسا ہے کہ اتنا بڑا اتنا قداور نام ہونے کے باوجود بھی مجھ خاکسار کی اس چھوٹی سی ریکویسٹ پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میری مراد ہے محمد شفیق احمد صاحب سے۔ السلام علیکم شفیق بھائی۔ شفیق بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کیوں آ جاتے ہیں میری اتنی سی بات پہ؟ اتنا بڑا نام آپ کا، کیا محبت ہے آپ کی، یہ بتائیے میرے۔ آپ جو اتنا سے کہہ رہے ہیں نا، میرے دل میں اتنے بڑے بن کر بیٹھے ہیں آپ، تو میں آپ کا حکم ٹال نہیں سکتا۔ بس بات ہی بہت شکریہ۔ آپ بہت پیارے انسان ہیں، بہت اچھے ثناءخواں ہیں، لہٰذا میں تو ثناءخواں نوکر ہوں۔ میں خود ثنا خوانوں کے قدموں کی خاک ہوں شفیق بھائی، پچھلے سال بھی آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، اور شفیق بھائی کی میں ایک بات بتاؤں، آپ کو چھٹیاں نہیں مل رہی تھی، لیکن لڑ جھگڑ کے انہوں نے چھٹیاں لے لی ہیں، 1 مہینے کی چھٹیاں مل گئی ہیں، انشاءاللہ ہمارے درمیان موجود رہیں گے۔ شفیق بھائی پچھلے سال کا بھی آپ نے فلور دیکھا، اس سے قبل کہ میں علامہ صاحب کے پاس جاؤں کنٹینیو کروں، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس سال کے فلور کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بارعزت پچھلے سال کی میری محنت کو؟ ابرار بھائی ہمیشہ ہر سال آپ ہمیشہ ہی کمال کرتے ہیں کہ جب بھی بیٹھا ہوں یہاں سکون ملا ہے، اور جب جہاں سکون ملے اس فلور کا تو پھر کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور جہاں شفیق احمد آ جائے تو وہاں تو ویسے ہی سکون ملتا ہے۔ علامہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، سید علی عباس رضوی صاحب ہم سے مخاطب تھے۔ قبلہ آپ بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے، کنٹینیو کیجیے گا۔ دین اور شریعت کو مکمل طریقے سے ہمیں سمجھنے کے لیے اس پیرائے کو سمجھنا پڑے گا کہ دین اتنا معتبر ہے کیوں، اور لایا کون ہے، واہ واہ، اور بھیجا کس نے ہے، کیا بات ہے۔ اور کس کے لیے بھیجا ہے۔ یہ 3 ایک مخصوص چیزیں ہیں۔ ہم جب کوئی آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے، تو کہتے ہیں ہمارا نام فلاں ہے، ہم فلاں طبقے سے ہیں، فلاں طبقے سے ہیں۔ لیکن اگر آپ تمام کائنات کی امتوں کو دیکھیں، ان کو دیکھیں، تو ان کے ہاں تفرقہ بازی نہیں ہے، انسانیت پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ ہم 4 آدمی بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، ابرار صاحب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب، علامہ صاحب، علامہ صاحب، قبلہ صاحب۔ ابھی آپ پوچھیں کہ آپ، تو آپ کہیں گے بریلوی ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، شیعہ ہیں۔ انسان یہاں کوئی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہم نے اس ادیب معتبر کو جس کا نام رسول محترم ہے، اس کے تمام اقوال کو پس پش ڈال کے اپنی انا کو سامنے لے کے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہی اسلام کے منافی کردار کو جنم دیتا ہے۔ وہ رسول جس کے بارے میں سورہ جمعہ میں آیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ اس میں تزکیہ جو ہے سب سے بڑی بات ہے۔ ہم اپنے تمام افکار اور اعمال کہہ دیتے ہیں وہ تو جو ہے وہ بخشوا دیں گے، وہ بخشوائیں گے ان کو جن کا عمل اس لائق ہو کی بخشش ہوگی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم والدین، ابھی آپ نے بڑا پیارا ٹاپک چھیڑا ہے، والدین والدین والدین۔ والدین میں دین آخری کا جملہ ہے، والدین پیدا کرنا اور دین، والد اور دین آخر میں ہے، دین۔ والد کی پیروی دین ہے، والدہ کی پیروی دین ہے۔ دین بغیر ان کے ابھرتا ہی نہیں ہے، مگر ہمیں آغوش دیکھنی چاہیے کس کا پروردہ کیسا بن رہا ہے۔ کیا بات ہے، معاشرہ تشکیل دیتی ہے عورت۔ بے شک۔ ہماری شادیوں میں دیکھیے آج کل لالچ گھسا ہوا ہے، ریاکاری گھسی ہوئی ہے۔ جب ان کے بچے پیدا ہوں گے، جو کسی عام چھوٹے بچے کو کہیں گے ہٹو تم نوکر ہو، تم ذلیل ہو، تم یہ ہو، تم فٹ پاتھ پہ کمائی کرتے ہو، سب سے پہلے کسب حلال بچوں کو کھلاؤ گے تو والد والدہ کی حیثیت سمجھ میں آئے۔ کیا بات ہے، بڑی عقل خوبصورت حلال، بات ہے، بڑی خوبصورت۔ حلال کی کھلاؤ، حرام کی کھلاؤ گے تو یہ بڑے بڑے شیلٹر جو اولڈ ہوم بنے ہوئے ہیں، تو بھرے پڑے ہیں۔ میں نے نائجیریا میں دیکھا، میں نے افریقہ میں دیکھا، میں نے عراق میں دیکھا، میں پاکستان میں بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ اور یہ سب اس لیے ہے کہ ہم اسلام کے نام لیتے ہیں، اس کو جانتے نہیں ہیں۔ بڑی خوبصورت بات۔ اور 2 جملے ابرار بھائی، اور اس کے بعد رحمت بسم آپ اللہ۔ کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ پہلی بات ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب نبی کے بعد کریم کہتے ہیں تو اس کا ماننے والا بھی لطف و کرم کا ہی ماننے والا ہو۔ بے شک، بے شک۔ وہ والدین جنہوں نے اتنی مشقت سے ہمیں پالا ہے، اپنی زبان چٹھائی ہے، اپنی گود میں رکھا ہے، خود برداشت کیا ہے صحوتوں کو، اور تمہیں پروان چڑھایا ہے۔ شادیاں لالچ بن گئی ہیں، تعلیم ہمارے ہاں صرف کھانے کمانے کے لیے بنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں انسانیت
رشتہ داری جو ہے وہ مال و دولت و پیسے کی بنیاد پر ہے. ہم جہیز کتنا دیکھ رہے ہیں لائی ہے, اس کے بعد نہیں لائی ہے تو اس کو زد و کوب کرتے ہیں. جب معاشرے میں بچہ یہ دیکھے گا کہ میری ماں روزانہ ایسی کیفیت سے گزرتی ہے, باپ یہ کہ باپ کو بیٹا دیکھے گا کہ یہ میری ماں میرے باپ کے ساتھ کیسا بیہیو کرتی ہے, تو ان سب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اسلام کے نظام کو پروان چڑھانا چاہیے تاکہ ہمارے والدین, ہمارے بچے, ہماری بیٹیاں, ہماری بہویں سب ایک معاشرے کی عنوان بن سکیں. معاشرہ خراب جب ہوتا ہے جب گھر خراب ہوتا ہے. آغوش کے پروردہ کبھی کبھی میثم و قمبر اور سلمان اور بوذر بنتے ہیں. ہم ان گودوں کی بات نہیں کرتے جو نور کی ہیں, جسے سیدہ کی گود کہتے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کرتے جس میں محمد عربی پلتے ہوں. ہم آج کل کی بات کر رہے ہیں جو ہم جن کی پیروی کرتے ہیں, اتباع کرتے ہیں, جن کے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے ہم بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں یہ لازم ہے کہ ہم ہم عالم ہیں تو اس کے مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں کو نہیں مانے, عزت نہیں کریں. نہیں, ہم عالم ہیں. ارے ہم اس بات کے عالم ہیں کہ یہ میری ماں ہے. واہ واہ واہ. ہم اس بات کے عالم ہیں کہ یہ میرے والد ہیں. بے شک. اور اللہ نے انسان کو وبالوالدین احسانا, اور وہ جو مولانا نے آیت پڑھی قضا ربک کا, اس میں بھی یہ کہ اللہ نے تمہیں انڈیکیٹ کر دیا ہے, اشارہ دیا ہے کہ تمہیں ہماری عبادت تو کرنی ہے مگر والدین کی اطاعت بھی کرنی ہے. بے شک. اطاعت اس لیے ہے تاکہ تم معاشرے میں اچھے انسان بن سکو, تاکہ تم معاشرے میں اپنی ثقافت کو اجاگر کر سکو کہ ہم فلاں ماں کے بیٹے ہیں, فلاں باپ کے بیٹے ہیں. اور اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے, حل جزاء الاحسان. اب ایک چھوٹا سا جملہ ہے کہ ہم نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, میں نے تمہارے لیے راستے کھول دیے ہیں. تم چاہے ناشکرے بن جاؤ بھائی, چاہے شکر گزار بن جاؤ. ماں کی عزت کرو گے شکر گزار بنو گے, باپ کی عزت کرو گے شکر گزار بنو گے, ورنہ نافرمان بن جاؤ گے. نوح کا بھی بیٹا تو تھا. ہم اپنے معاشرے کی بات کر رہے ہیں. ہم جس دین سے وابستہ ہیں اس میں بہت سے باپ, بہت سے بیٹے کی کہانیاں ہیں, بہت سے بیویوں کی بھی کہانیاں ہیں, چاہے وہ پیغمبر کی اولاد کے نہ ہو. لیس من اہلک, یہ تمہارا اہل نہیں ہے. اہل بننے کے لیے ماں کا اچھا ہونا ضروری. نوح کا بیٹا اور ان کی بیوی یہ دونوں اہل ہی نہیں تھے. اسی طریقے سے معتبر تاریخ کو پڑھا جائے, معتبر اوزان کو لیا جائے, معتبر حدیثوں سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماں باپ اگر کچھ کہیں بھی تو اف نہ کرو. اف عربی کا وہ چھوٹا جملہ ہے, اس سے چھوٹا جملہ ہو ہی نہیں سکتا. دو جملے ہیں, اف نہ کرو یعنی ان کے سامنے سرکشی نہ کرو, ان کی اتباع کرو, دین کی اتباع, رسول کی اتباع, شریعت کی, اہل بیت کی اتباع. اس کے بعد والدین کی اتباع ہے جن کے قدموں میں جنت تو بات کی بات ہے. جنت تو اعمال سے بنتی ہے, اور اعمال شروع ہوتا ہے والدین کی گود سے, اور اپنے گھر سے, اور اپنے معاشرے سے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی علامہ صاحب. علامہ شوکت سیالوی ہمارے درمیان موجود ہیں. میں بھی چاہوں گا کہ کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, میں چاہوں گا کہ آپ ایک آخری میسیج دیں, اور یہ آخری میسیج شروعات سے لے کے آخر نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ میسیج ان نافرمان اولاد کے لیے ہے کہ جو ماں باپ کی نافرمان ہیں, اور دوسروں کی تو عزت کرتے ہیں, اپنی بیوی کی ماں باپ کی تو عزت کر لیں گے لیکن اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے, اور بیوی جو کہ اپنے ماں باپ کی تو عزت کر لے گی لیکن اپنے شوہر کے ماں باپ کی عزت نہیں کرتی. آخر میں ان کے لیے میسیج ہونا چاہیے علامہ صاحب. میں اپنے حاضرین و ناظرین کے لیے یہ بات عرض کروں گا. دیکھیں یہ والدین اتنا اہم ترین رشتہ ہے. دیکھیں یہ ان کی زندگی میں بھی ان کی خدمت کا حکم ہے, اف نہ کرنے کا حکم ہے. بڑی بات ہے. اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں, ان کے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق ختم نہیں ہوتے. بالکل ان کے وصال کے بعد بھی اولاد کے ذمہ 4 حقوق ہیں کہ جب وصال ہو جائے تو ان کی نماز جنازہ پڑھیں, تدفین میں شریک ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں, ان کے لیے دعا کرتے رہیں. تیسرا حق یہ ہے کہ انہوں نے جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کیا جائے. چوتھا حق یہ ہے کہ والدہ صاحبہ کی سہیلیاں ہیں یا ان کے بھائی بہن ہیں, رشتہ دار ہیں, یا والد محترم کے دوست ہیں, ان کے بھائی ہیں, یا ان کے دیگر جو رشتہ دار ہیں, ان تمام سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے. اور آخری بات یہ ہے
میں اپنے حاضرین و ناظرین سے یہ بہت ساری گفتگو یہاں ہوئی بنسبت اس کے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک بات کی کہ ینگ جنریشن جو ہے وہ تقریباً 80% آپ لوگوں نے کہا کہ ماں باپ کے نافرمان ہیں. اس میں جو میرا یہ ذاتی مشاہدہ ہے کہ دیکھیں جس اولاد کے پاس دنیا کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم سے وہ خالی ہے، وہ اولاد اس معاملے میں بہت زیادہ آگے. جس کے پاس دین کی تعلیم ہے وہ اتنا زیادہ ماں باپ کی نافرمانی والے معاملات میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے ہم دنیا کی بھی تعلیم دلوائیں اپنے بچوں کو، دین کی تعلیم بھی دلوائیں، لیکن مقدم آپ جو ہے وہ دین کی تعلیم کو رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے. تو لہذا میرا یہی میسج ہے کہ اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دلوائیں. بے شک علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت میسج دیا. اور ابھی قبلہ آپ نے کہا کہ ماں کی گود سے پتہ چلتا ہے، پرورش سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کتنی فرما بردار ہے. شفیق بھائی، لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس بات سے، وہ اس لیے کہ آج کل جو میں نے اولاد دیکھی ہے وہ دین میں سب سے آگے ہے، غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے. ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک الگ معاملہ ہے. اور جہاں تک احساس کی بات آئے تو جیسے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، سنی، جتنے بھی فقہ ہیں سب اپنی اپنی جگہ ہے، لیکن احساس ہم لوگوں میں ہے. اگر روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہم فوراً اپنی گاڑی کھڑی کرتے ہیں اور جاتے ہیں اسے بچانے کے لیے. یہ نہیں پوچھتے کہ تو بتا تیرا مذہب کیا ہے، تیری قوم کیا ہے، تو اردو بولنے والا ہے، تو پشتو بولنے والا ہے، تو پنجابی، نہیں، کچھ نہیں پوچھتے. بس کوشش کرتے ہیں کہ اسے بچا لیا جائے. ہم یہاں تو اپنے تمام معاملات بتا دیتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان بھی ہیں، سچے پاکستانی بھی ہیں، عبدار بھی ہیں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. لیکن جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ پڑوس میں جس کا انتقال ہوا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یا وہ شیعہ ہے، یا وہ سنی ہے، یا وہ وہابی یا دیوبندی ہے، اگر اس کے گھر سے کچھ آ بھی جاتا ہے تو ہم منہ بنا لیتے ہیں. تو ہمیں وہاں بھی سوچنا چاہیے. ہمیں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے کہ جنہوں نے بتایا کہ ماں کیا ہے. اور سلام ہے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جناب سیدہ پر کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو بتایا کہ میرے بیٹے، وہ بیٹے کہ جنہوں نے بتایا کہ ہماری ماں کون ہے. ان بیٹوں نے بتایا کہ ہمارے والد کون ہیں، ہمارے نانا کون ہیں، ہمارے دادا کون ہیں. اور سلام پیش کروں گا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو کہ جنہوں نے کربلا میں بتایا کہ مجھے میرے بھائی سے کتنی محبت ہے. سیدہ سجاد پوچھتے رہے پھوپھی اماں، لیکن پھوپھی اماں نے کہا جب تک حسین نے کہا جب تک زینب چلے گی. اور زینب نے یزید کے دربار میں سیدہ زینب نے جو خطبے دیے وہ اپنی مثال آپ ہے. اگر آپ بہن بھائی اپنی بہنوں سے دور ہیں اور بہنیں بھائیوں سے دور ہیں تو تعلیمات پہ فکر کیجئے، غور کیجئے، ماں باپ سے سیکھیے، علماء کرام سے رجوع کیجئے کہ کیا نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہم وہ تمام چیزیں کر پا رہے ہیں. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے کسی اور دن. لیکن ہمیں جوائن کیا ہے شفیق احمد نے. شفیق بھائی سے ابھی ہم کلام نہیں سنیں گے کیونکہ ہم نے ان کو بٹھا کے رکھنا ہے. ہمارے درمیان ہے راحت علی صابری قوال. میں چاہوں گا کہ جو موضوع چلا ہے اسی موضوع سے ملتا جلتا کلام پیش کیجئے اور آپ کے کلام سے ہی ہم وقفے پہ جائیں گے. بسم اللہ. انداز ہمارے نہیں ہوتے،
झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, हाँ ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। हम जैसे निकम्मों को भला कौन निभाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, गम सबीरा तो गम सबीरा वो तस्कीन में डर जाते हैं, गम सबीरा तस्वीर में डल जा, तस्कीन में डल जाते हैं, सबीरा को तस्वीर में डल जाते हैं, हम सबीरा को तस्वीर में डल जाते हैं। हम सबीरा को तस्कीन में डल जाते हैं, सबीरा को तस्वीर में डल जाते हैं, हम सबीरा को तस्कीन में डल जाते हैं। जब करम होता है, जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। कमली वाले जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं, जब करम होता है, कमली वाले का जब करम होता है, करने वाले का जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देते, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देते, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देते, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देते। इश्क सच्चा हो तो इश्क सच्चा हो और पत्थर भी पिघल जाते हैं, इश्क सच्चा हो पाथर भी पिघल जाते हैं, इश्क सच्चा हो पाथर भी पिघल जाते हैं। इसमें रहमत का वसीफा है, हर के गमे का इलाज, इसमें रहमत का वजीफा है, हर के गमे का इलाज। लाख खतरे भी हो इसी नाम से डर जाती है, दादी कमली वाले और ये शेर अबरार भाई आप भी आपके लिए रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदके, रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदके,
जब किसी बात पे मेरे आका किसी बात पे और दीवाने मचल जाते हैं। जब किसी बात पे दीवार मचल जाते हैं। आपको काबाए मकसूद ही मानो खालिद, काबाए मकसूद ही मानो खालिद। आपको काबाए मकसूद ही मानो खालिद। मकसूद ही मानो खालिद। आपके दर पे सबे आपके दर पे सब और अरमान निकल जाते हैं। आपके दर पे सब अरमान निकल जाते। या नबी या नबी नबी या नबी या नबी। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़ इकराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। हया के माथे का ताज ज़हरा वफा परस्ती की लाज ज़हरा ज़माने भर में जो बट रहा है वो तेरे घर का अनाज ज़हरा। ये चक्की सैयदा की चल रही है। ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। ये चक्की सैयदा की चल लगी है। ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा
رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اسی خوبصورت کلام کے ساتھ میں ویلکم بیک کرتی ہوں اپنے ناظرین کو اور امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے ماں باپ کے اوپر اور اس کے لیے میرے پاس چند اشعار ہیں جو میں یہاں پہ پیش کرنا چاہتی ہوں. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے ممتا کا سایہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی. علامہ صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ماں باپ کا ٹاپک ہے تو ہمارے جو معاشرہ ہے اس وقت جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں تو اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ماں باپ کے کیا اصول ہیں جو مطلب ہمیں فالو کرنے چاہیے اور جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں. بہت خوبصورت سوال بیٹا آپ کا. خدا آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اور ناظرین تک یہ پیغام پہنچے کہ اسلام نے حرمت کی بات کی ہے عظمت کی بات کی ہے اور اسلام میں کسی کو فوقیت نہیں فقط کردار کو فوقیت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید نے واضح اور روشن پیغام دیا کہ انسانیت پہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ کوئی انسان تذکرے کے لائق نہ تھا. اگر ہم اپنے کردار سے تعمیر نہیں کریں گے تو کل آنے والے زمانے میں ہمارا بھی تذکرہ نہیں ہوگا. بنیادی سبب یہ ہے کہ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ہم اہل علم ہو چکے اہل فن ہو چکے ہم کسی منصب پر ہیں اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اب لوگ ہمارا احترام کریں جبکہ اصول یہ ہے کہ آپ جس منصب پہ بھی چلے جائیں جس مقام بلند پہ پہنچ جائیں اوج کمال پہ پہنچ جائیں بام کمال پہ پہنچ جائیں لیکن آپ کی بنیاد آپ کے والدین ہیں. بے شک. اگر آپ والدین کی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے اگر آپ والدین کی اطاعت گزار نہیں ہوں گے تو کائنات میں رسول خدا سمیت اسلام کے تمام اعمال
اس وقت تک گنے نہیں جائیں گے، شمار نہیں کیے جائیں گے کہ جب تک والدین آپ سے راضی نہ ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، جواب اور سبحان بڑا اچھا اللہ۔ سوال ندا نے کیا۔ ہم تو ناظرین کرام شروع سے ہی اپنے پروگرام کے آغاز سے ہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ ماں باپ کا ادب کیجئے۔ ماں باپ وہ ہیں جو بچپن سے لے کے جوانی تک آپ کو بولنا، چلنا، لوگوں سے بات کرنا سکھاتے ہیں، اور آپ چند ہی لمحوں میں ان کے ادب و آداب بھول جاتے ہیں۔ ہمیں بڑی خوبصورت شخصیات نے جوائن کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے مستقل مہمان جن کو آپ نے پچھلے دنوں بھی ملاحظہ کیا، آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میری مراد ہے جناب بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خوان بدر منیر۔ السلام علیکم بدر بھائی۔ بدر بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے۔ اور ان کے ساتھ ہی ہمارے دوسرے اس فلور کی روح رواں بھی ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کی نشریات کو پہنچانے میں میرا جتنا ساتھ دے رہے ہیں، میری مراد ہے جناب احسن رضا قادری سے۔ احسن بھائی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے۔ آپ سے بھی نعت رسول مقبول سنیں گے، لیکن میں چاہوں گا کہ ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، اور شفیق احمد جو کہ ماں باپ محبت، الفت، شفقت حاصل کرتے ہوئے بنے ہیں، اور شفیق احمد صرف ایک ہی ہے۔ جیسے علی ابرار ایک ہے نا، جیسے اطہر مشہدی صاحب ایک ہیں، احسن ڈاکٹر علی رضا، ندا، بدر، ایک ہی ہوتا ہے گھر میں جو سب کی نگاہوں کا مرکز بنتا ہے اور سب کی محبت کا خاصہ بنتا ہے۔ خورشید بھائی کے بعد شفیق بھائی اس گھرانے کو لے کے چل رہے ہیں۔ میں شفیق بھائی سب سے پہلے تو آپ کی طرف آؤں گا۔ بہت مہربانی ابرار بھائی، آپ نے ایک بات کہی، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن شفیق احمد کیا ہے کہ احمد شفیق ہے تو شفیق احمد۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بڑی باریک بات کی آپ نے، خوبصورت بات ہے۔ اور میں سمجھ بے شک کرم ابھی ساتھ نعت سنا رہے تھے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، میں کہتا ہوں کہ مدینے سے بلاوا آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہفتے بعد میں روانگی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تو یہ بات بھی اسی طرف جاتی ہے، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ مدینے جانا ہے، پھر بس یقین ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ کیا بات ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ فیلنگز، وہ جذبات جو ابھی آپ نے ساتھ کی نعت میں فیل کیا، کیونکہ آپ تو جا رہے ہیں، میں تو پروردگار سے یہی دعا کروں گا کہ پروردگارہ ہمارے جتنے یہاں پر گیسٹ ہیں، مہمان ہیں، پی سی آر ہے، ایم سی آر ہے، ہمارے جو کیمرہ مین ہیں، اور جو ہمارے ڈائریکٹر ہیں، مشتبہ ہے، احسن بھائی ہیں، ساتھ ہے، راحت قوال ہے ہمارے درمیان، مجھ سمیت جتنے بھی لوگ نہیں جا سکے، اس مہینے کے صدقے ہمیں بھی وہاں کی حاضری نصیب ہو، ہمارے ماں باپ کی حاضری وہاں نصیب ہو۔ اور شفیق بھائی میں چاہتا ہوں کہ اسی منظر کشی کو اپنے کلام میں سمیٹ دیجئے۔ آپ تو ہو کے بھی آئے ہیں، کر کے بھی آئے ہیں عمرہ۔ میں الحمدللہ تیسری مرتبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری دعا ہے آپ سب کے لیے، اور آپ کے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے احمد میں پیش کر رہا ہوں قمر جلالوی صاحب کا کلام، بسم اللہ، کہ جس میں جس طرح سعد نے اس کو کہا ہے، سما باندھا جو اس نے، جو سما باندھا ہے، تو اس کو بڑھاتے ہوئے کہ مزہ جب ہے کہ یوں اپنی بسر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عطا ہو۔ مزہ جب ہے کہ یوں اپنے بسر ہو، مزہ جب ہے کہ یوں اپنی بسر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو، سحر ہو، حرم میں شام طیبہ میں سحر ہو، عبادت ہو
तो इतनी मोतबर हो, मेरा सर हो नबी का संग दर हो, मेरा सर हो नबी का संग दर हो। इधर काबा उधर काबे का काबा, इधर काबा उधर काबे का काबा, बतावाइज मेरा सजदा किधर हो, बतावाइज मेरा सजदा किधर हो। और देखिए एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, पेश करता हूँ, अल्लाह करे ऐसा हो कि दरे आका पे ऐसे जान निकले, दरिया का या रसूल अल्लाह, खुदा से मांगता हूँ मैं तुम्हारा नाम ले लेकर, खुदा को है तुम्हारा नाम प्यारा, या रसूल अल्लाह, खुदा को है तुम्हारा नाम प्यारा, या रसूल अल्लाह। दरे आका पे ऐसे जान निकले कि ज़बां पर नाम गुंबद पर नजर हो, ज़बां पर नाम गुंबद पर नजर हो। जिसे मिल जाए तेरा आस्ताना, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिसे मिल जाए तेरा, जिसे मिल जाए तेरा आस्ताना, जहाँ में वो भला क्यों दर बदर हो, जहाँ में वो भला क्यों दर बदर हो। कमर यूं तो नबी सारे कमर हैं, कमर यूं तो नबी सारे कमर हैं, मगर वो क्या हो जो शकुल कमर हो। कमर यूं तो कमर यूं तो नबी सारे कमर हैं, मगर वो क्या हो जो शकुल कमर हो। मजा जब है कि यूं अपनी बसर हो, हरम में
सहर हाँ 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 हाँ, क्या बात है शफीक भाई, ज़बान में भी ऐसा असर होगा। कमाल कर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपने जो समा बांधा, परवरदिगार आपको इसी तरह से रखे और इसी तरह से आप ये जिक्र ही ऐसा है कि करते जब भी रहिए। पढ़ते हैं, जब भी करते हैं जिक्र को, तो दिल जो है ना खिल उठता है, दिल चाहता है कि बस करते हैं। बेशक। और शफीक भाई की ये खासियत है कि ये जब भी कलाम पढ़ते हैं ये यहाँ से पढ़ते हैं, ये कभी भी दिखावा नहीं करते। कोशिश करता हूँ। बेशक, और ये कोशिश यकीन में बदल जाती है आपकी, बड़ी अब मोहब्बत। भाई एक बात है बस, देखिए मैं नात खानों से भी कहता हूँ, जो आज नए जूनियर नात खां आ रहे हैं, वो सिर्फ अपना चाहते हैं कि हम एक रात में जो है बुलंदियों पर पहुंच जाएं। वो अजीब अजीब कलाम जो है ना, कि पहले अपने असातिज़ा को दिखा लिया करें, किसी बड़े आलिम दीन को दिखा लिया करें, और वो तर्ज़े इस किस्म के लेकर आते हैं कि खुद नुमाई ज़्यादा उसमें। एक बात है, या तो सरकार हमें देख रही है सोच लें, या मैं सरकार के सामने खड़ा हूँ। अल्लाह बेशक, अकबर, बेशक, क्या बेशक। बात है। बहुत गहरी बात की है। और बेशक अब के जो नाते हैं, बहुत से ऐसे हैं लोग जो कि इस तरीके की तर्ज की नाते वो बना रहे होते हैं कि वो गानों से मुशाबत रखती होती हैं, और आप सवाब की जगह गुनाह में चले जाते हो। और आप कम से कम पढ़ने से पहले ये सोचा करें कि आप पढ़ किसके लिए रहे हैं। वाह। और शफीक भाई ने जो पढ़ा है ना, असली नात अलावा साहब यही है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखें। सिलेक्शन आपने किया है और उस्ताद तो उस्ताद हैं, उस्ताद तो और आपने वो हक अदा किया उस्ताद के कलाम मेरी जो को ट्रेनिंग रही है ना, वो पढ़कर। बड़े नात खानों के दरमियान रही। कारी वहीद जफर साहब, क्या बात है, क्या बात है। सिद्दीक इस्माइल साहब, खुर्शीद भाई और सईद भाई, सईद हाफिज साहब, तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अच्छा शफीक भाई, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ। वजह यह है कि लोग मुझे बोलते हैं कि अली अबरार तुम नात नहीं पढ़ते। यकीनन सी बात है कि मैं आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि मैंने नात ही पढ़ी है, और ये नात ही मेरी तरक्की और मेरी बख्शिश का ज़रिया बनेगी, क्योंकि नात पढ़ना और नात सुनना दोनों अलग अलग बात है। अच्छा, सरकार तो खुद हसन बिन साबित के सामने बैठते थे, और अब की नात पढ़ना, अब हम नात पढ़ते हैं सरकार को अपने, वो कहते हैं ना कि दीदार को समेटते हुए कि सरकार कैसे होंगे। अच्छा, मैं तो सलाम पेश करता हूँ हसन बिन साबित को कि उन्होंने क्या पढ़ा होगा, जो सरकार को देख रहे होंगे, उनकी जुल्फों को देख रहे होंगे, उनकी नाले पाक को वो क्या क्या कर रहे होंगे वहाँ पर, और सरकार की सुन्नत को हम अमल पैरा है। जैसे कि नाज़रीन आपने आपको समात किया, और जो आपने समा बांधा, ये सीनियर का अदब है जो आपने किया। आजकल के सना खानों को ये वो भूल गए हैं, नात खान हो, मनकबत खान, नोहा खान हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि सिंगर भी हो, कवाल ही क्यों ना हो, लेकिन अपने सीनियर का अब अदब नहीं करते। इतनी सी बात आ जाती है, वो समझता है कि हम पता नहीं कितने बड़े नात खान, कवाल, नोहा खान, मनकबत खान बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। शफीक अहमद ऐसा नहीं बना, खुर्शीद अहमद ऐसे नहीं बने। मेहनत है, स्ट्रगल की है। वो कहते हैं ना कि बाप, वही अपने मौजू पे आता हूँ कि बाप की मेहनत बताती है कि उसकी औलाद क्या करेगी। अब मेरा बाप जो है वो इतनी मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक ले आए, और मैं अपने बाप का नाम ख़राब कर दूं तो कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत वही रंग लाती है कि अगर आपके बाप ने 10,000 रुपये की आपके साथ मेहनत करके आपको उसके असासे दिए हैं, तो आप बाप के उस 10,000 को कम से कम 10 नहीं तो 12,000 तक तो लेके आओ, कि बाप को फ़ख्र हुआ अपनी औलाद पे कि इसने बाप के नाम को रोशन किया, ना कि गलत एक्टिविटी में उनको यूटिलाइज करें। शफीक भाई, मैं आपका शुक्रगुजार कि जो आपने समा बांधा। बरकत महफिल में मुझे हाजिरी का हमारी तमाम ही चैनलों से बड़ी छोटी सी ये नशीश है जिसका हम इनाकात करते हैं। जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा भी करीब होता है, बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। वाह वाह वाह, बदर भाई को तो भाई रदीफ काफी की बड़ी देखिए ये शुक्रिया हमारे हम मैं तो क्या कहूँगा, मुझसे तो सीनियर ही होंगे। अल्लाह आपका उस्ताद। तो मैं चाहूँगा कि इसी तसल्सल को बरकरार रखें और बदर मुनीर भी अपना कलाम पेश करें। और मैं माँ बाप के हवाले से अगर कोई कलाम हो, फिर क्योंकि आप जहाँ छोड़ेंगे फिर उसी तसल्सल से डॉक्टर एज़मी रज़ा आज खुसूसी कलाम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। जी, जैसे कि आपने मौजूद
کا آغاز کیا تھا والدین کے حوالے سے. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی ثنا بچپن سے. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. دنیا نے مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. او میری ماں، او پیاری ماں، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ یہ میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے. ماں مرے تے پیکے مک دے اتے پیو مرے کر ویلا، شالا مرن نہ ویر کسے دے، اجڑ جاندا جے ملا، باپ مرے سر ننگا ہوندا اتے ویر مرن کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھ والی. ابرار بھائی اے ہو دعا میری یا مولا، نہ مرن کسے دیا ماواں پیراں تھلے جنت، اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، پیار کرتا نیازی جو زمانہ مجھ سے، پیار کرتا نیازی جو زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. وقت چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا ہمارے ساتھ رہیے گا.
بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے واہ 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 کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی زندگی چاہیے تو مدینے چلو گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو کیف سارے کا سارا مدینے میں گئے ساری مستی مدینے کی گلیوں میں گئے کیف سارے کا سارا مدینے میں گئے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے الہی دکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو اس کی آنکھوں 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 کا نور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے بس میرا دل فدا ہے مدینے والے پر دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور
मेरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। माशाल्लाह, खूबसूरत कलाम ऐसर रज़ा क़ादरी, इस्लामत रही और बदर मुनीर, आप दोनों ने जो समा बांधा, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब के कलाम तो आपने बेशुमार लिखे, किताबें भी बेशुमार आपने लिखी, लेकिन मैं चाहूँगा कि 4 मिसरे आप हदिया कीजिए, ऐसे मिसरे हों कि सारी ट्रांसलेशन का वो लुबे लुभाब हो। देखें, मैं छोटा सा एक कलाम सुनाऊंगा, उससे पहले 4 मिसरे बिस्मिल्लाह आता हो, आपकी खिदमत से पेश करता हूँ। आता हो, आता हो। क्योंकि वालिदैन और औलाद दोनों के दरमियान एक रिश्ता ऐसा है कि दोनों के एक दूसरे पर हुकूक व फ़राइज़ हैं। सिर्फ यही नहीं है कि औलाद के ही ऊपर वालिदैन के हुकूक हैं, लिहाजा इस बात को समझना चाहिए कि हमें जो चीज़ चाहिए वो हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी परवरिश जिन लोगों ने की है और उन्होंने जिनकी परवरिश की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐनुर रज़ा रसूल का इरफान चाहिए। वाह 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 वाह। ऐनुर रज़ा रसूल का इरफान चाहिए, कुरान और नातिक़े कुरान चाहिए। कुरान और नातिक़े कुरान चाहिए। लिखता हूँ जब भी नात तो आता है ये ख्याल, नाते नबी के वास्ते इमरान चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान वाह 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 वाह, हज़रत अबू तालिब का क्या कहने, वाह 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 इमरान, नाते नबी के वास्ते इमरान चाहिए। मैं हज़रत अबू तालिब की नज़र करता हूँ, 2-4 शेर अगर आपकी इजाज़त हो। हिफाजत पर है नाज़ा ये, हिफाजत पर है नाज़ा ये, है इस्तेहसां अबू तालिब। वाह 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 वाह, है इस्तेहसां अबू तालिब, अब आदा से सलामत है बहरिस्तां अबू तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अब आदा से सलामत है बहरिस्तां अबू तालिब। और निकाह मुस्तफ़ा का जब पढ़ा खुतबा कहा रब ने, हाँ निकाह मुस्तफ़ा का जब पढ़ा खुतबा कहा रब ने, शुरू अब होगा इस खुतबे से ये कुरान अबू तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रसूल अल्लाह है इंसानियत के मोहसिन अकबर। बेशक बेशक। रसूल अल्लाह है इंसानियत के मोहसिन अकबर कि जिसने तरबियत वो साहिब ईमान अबू तालिब, सुभान अल्लाह। कि जिसने तरबियत वो साहिब ईमान अबू तालिब। और एक आखिरी शेर में पढ़ देता हूँ क्योंकि वक्त कुछ कम है। 2 बार अज़ान फज्र की जानिब जाना है हमने। मोहम्मद मुस्तफ़ा और एक अली मुर्तज़ा दोनों। वाह 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 वाह, नतीजा तरबियत का है अज़ीमुश्शान अबू तालिब। क्या बात है, क्या बात नतीजा है। तरबियत का है, रहेगा ता क़यामत इनक़लाब मुस्तफ़ा कायम। रहेगा ता क़यामत इनक़लाब मुस्तफ़ा कायम। वही ऐनुर रज़ा का है जो है ईमान अबू तालिब। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत कलाम डॉक्टर ऐनुर रज़ा पेश कर रहे थे। नाज़रीन किराम, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो कल तक के लिए उसे दरगुजर कीजिएगा, क्योंकि कल हमें फिर आना है और आपके साथ रहना है। हमारी मोहब्बतों में आप शामिल हैं, अपनी मोहब्बतों में मुझे उनिदा को शामिल रखिएगा। अच्छा इब्रार, एक बुजुर्ग हैं, बुजुर्गाने दीन है, इंशाल्लाह इसका हम कल हवाला बयान करेंगे, लेकिन अभी राहत साबरी हमारे दरमियान कवाल मौजूद है। बिस्मिल्लाह, कवाली पेश करने को दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। बिस्मिल्लाह। हजार जान गिरा में फिदा बना में अली रब री गवाए जिना चिर साए रब री गवाए जिना चिर
रब भी गवाह है जिन चिर साए रब भी गवाह है जिन चिर साए हो जब दे रहना हो धना अली अली कहना सुना ओ कोई सड़ी ना आए थे सड़े सड़े अली अली कहना घुमा जा अली अली कहना ओ बड़ा खुश हुंदा रसूल